سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز قرآن مجید کی 5ویں سورہ، سورہ المائدہ ہے۔ یہ ایک مدنی سورہ ہے اور روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام حتمی ہیں اور منسوخ نہیں ہوئے۔ اس سورہ کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے عہد و پیمان یا عقود کی پاسداری۔ جی، اور یہی نقطہ ہماری آج کی گفتگو کا محور ہے۔ سورہ المائدہ بلا شبہ عہد کی سورہ ہے، لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس عہد کو نبھانے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ سورہ ایک ایسا آئین پیش کرتی ہے جس کے عالمگیر اصولوں جیسے عدل و انصاف پر عمل کر کے کوئی بھی مسلم معاشرہ فلاح پا سکتا ہے، یا پھر یہ سورہ ایک مخصوص خدا کی طرف سے متعین کردہ رہبری اور ولایت کے نظام کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کی پیروی کے بغیر عہد کی تکمیل ممکن ہی نہیں؟ میرا موقف بالکل واضح ہے۔ یہ سورہ ایک مربوط نظام پیش کرتی ہے جس کی بنیاد ہی ایک مخصوص اور متعین الہی رہبری ہے۔ سورہ میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں، چاہے وہ حلال و حرام سے متعلق ہوں یا معاشرتی اصولوں سے، وہ اس وقت تک صحیح معنوں میں نافذ نہیں ہو سکتے جب تک امت اس رہبری کے عہد کو قبول نہ کرے۔ بنی اسرائیل کی ناکامی کی مثال اسی لیے تو دی گئی کہ انہوں نے اپنے رہنما کی نافرمانی کی۔ میں اس سے تھوڑا مختلف زاویہ نظر رکھتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ سورہ پوری امت کو مخاطب کرتی ہے اور اسے ایک اجتماعی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ایک قانونی اور اخلاقی منشور ہے جس کے اصول جیسے نیکی میں تعاون کرو اور گناہ میں نہ کرو، یا دشمن سے بھی انصاف کرو، یہ کسی ایک فرد یا گروہ کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل کی ناکامی میرے نزدیک انفرادی قیادت کو رد کرنے سے زیادہ اجتماعی بزدلی اور خدا پر توکل کی کمی کا نتیجہ تھی، جو آج بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ تو آئیے اسی نکتے سے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ کا پہلا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اب یہاں عقود صرف آپس کے معاہدے نہیں ہیں، بلکہ اس میں سب سے پہلا اور بنیادی عہد وہ ہے جو بندے نے اپنے رب سے کیا ہے، یعنی اس کی اطاعت کا عہد۔ اور اس عہد کی تکمیل کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی پیروی کرے۔ باقی تمام معاہدے اسی ایک بنیادی عہد کے تابع ہیں۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ اللہ سے کیا گیا عہد سب سے اہم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی عملی شکل کیا ہے؟ کیا اس کی شکل اللہ کے نازل کردہ اصولوں کی اجتماعی پابندی نہیں ہے؟ دیکھیں، اسی آیت کے فوراً بعد حلال جانوروں اور شاعر اللہ کے احترام کا ذکر ہے۔ یہ عملی احکامات ہیں جو معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ اصول خود رہنمائی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اصول کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہ ہر فرد کو دوسرے پر نگران بناتا ہے، نہ کہ سب کو ایک نگران کا محتاج۔ جی، لیکن دیکھیں، کیا ایک پیچیدہ معاشرہ محض اصولوں کی بنیاد پر چل سکتا ہے؟ اصولوں کی تشریح اور نفاذ کے لیے ایک با اختیار اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہر فرد خود سے اصول کی تشریح کرے گا تو انتشار پھیلے گا۔ اسی لیے تو سورہ میں ہمیں بنی اسرائیل کا قصہ سنایا گیا ہے۔ اللہ نے ان سے میثاق لیا اور ان پر 12 نقیب یعنی رہنما مقرر کیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جب بھی کوئی عہد لیتا ہے تو اس کی پاسداری کے لیے ایک رہنما بھی مقرر کرتا ہے۔ جی، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ان 12 نقیبوں کے تقرر کے باوجود بنی اسرائیل نے اجتماعی طور پر نافرمانی کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو ان کا جواب کیا تھا؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، یعنی اے موسیٰ اس میں تو بڑے جابر لوگ ہیں۔ یہ کسی رہنما کا انکار نہیں تھا، یہ پوری قوم کی ہمت کی کمی تھی۔ ان کا خوف ان کی صدیوں پر محیط فرعونی غلامی کا ایک نفسیاتی نتیجہ تھا۔ اس قصے کا سبق یہ ہے کہ ایک رہنما قوم کو راستہ تو دکھا سکتا ہے، لیکن قوم کو خود بھی چلنے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے۔ آپ ان کے جواب کے سب سے گستاخانہ حصے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔
یہ صرف بزدلی نہیں، یہ براہ راست الہی نمائندے کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہے۔ انہوں نے خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی جماعت سے الگ کر لیا، اور اسی نافرمانی کی سزا انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی صورت میں ملی۔ یہ واقعہ بالکل واضح کرتا ہے کہ الہی رہبری سے منہ موڑنے کا انجام گمراہی ہے۔ میں اسے اتھارٹی کو چیلنج کرنے سے زیادہ ذمہ داری سے فرار سمجھتا ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ موسیٰ اور ان کا رب ان کے لیے سب کچھ کر دیں، جبکہ اللہ کا وعدہ مشروط تھا۔ ان دو خدا ترس افراد یوشوا اور کالب نے کیا کہا تھا؟ ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون۔ دروازے سے داخل ہو جاؤ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو غالب آ جاؤ گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ کا حکم مانو، بلکہ انہوں نے قوم کو اللہ پر توکل اور عملی اقدام کی دعوت دی۔ تو سبق یہ ہے کہ فتح کا انحصار اجتماعی ہمت اور اقدام پر ہے، نہ کہ صرف ایک رہنما کی غیر فعال اطاعت پر۔ اور اسی لیے جب امت کو عملی اقدام کی ضرورت پڑی تو قرآن نے رہبری کے اس تصور کو مزید واضح کر دیا۔ سورہ المائدہ کی آیت 55 اس سلسلے میں بالکل فیصلہ کن ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی صرف اللہ، اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں انما کا لفظ حصر کے لیے ہے، یعنی ولایت ان تین کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ ولایت اللہ اور رسول کی ولایت کا تسلسل ہے، اور تمام معتبر تفاسیر شیعہ اور سنی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت کا شان نزول وہ واقعہ ہے جب حضرت علی علیہ السلام نے نماز میں رکوع کی حالت میں ایک سائل کو اپنی انگوٹھی عطا فرمائی تھی۔ دیکھیں، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں روایات یقیناً موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان روایات کی بنیاد پر آیت کے معنی کو محدود کر دینا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آیت میں صیغہ جمع کا ہے، الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائیں۔ یہ تو ایک عمومی اصول بیان کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا دوست، مددگار اور سرپرست کسے بنانا چاہیے۔ انہیں اللہ، اس کے رسول اور ان مومنوں کو اپنا ولی بنانا چاہیے جن کی یہ صفات ہیں۔ یہاں ولی کا لفظ سرپرست یا حاکم کے بجائے دوست اور مددگار کے معنی میں زیادہ مناسب لگتا ہے، جیسا کہ قرآن میں دیگر مقامات پر بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ آیت امت میں باہمی تعاون کی بنیاد فراہم کرتی ہے، نہ کہ کسی ایک فرد کی حاکمیت قائم کرتی ہے۔ لیکن اگر ولی کے معنی صرف دوست ہوتے تو اسے اللہ اور رسول کی ولایت کے ساتھ یوں تسلسل میں بیان نہ کیا جاتا۔ اللہ اور رسول کی ولایت دوستی سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ اطاعت اور سرپرستی کی ولایت ہے۔ جہاں تک جمع کے صیغے کا تعلق ہے تو عربی زبان میں کسی فرد کی تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا ایک معروف اسلوب ہے۔ اس آیت میں حضرت علی علیہ السلام کی اس بے مثال عبادت اور مخلوق پروری کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک اصول بھی قائم ہو جائے اور اس اصول کا کامل ترین نمونہ بھی سامنے آ جائے۔ یہ آیت دراصل بتا رہی ہے کہ الہی رہبر وہ ہوتا ہے جو اللہ سے اپنے تعلق یعنی نماز کے عروج میں بھی مخلوق کی ضرورت سے غافل نہ ہو۔ اچھا، لیکن اس تشریح سے ایک مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اگر قیادت ایک مخصوص فرد کے لیے متعین کر دی گئی ہے تو پھر قرآن کے وہ تمام احکامات جو پوری امت کو اجتماعی طور پر عدل قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ مثال کے طور پر اسی سورہ میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور پھر فرمایا اعدلوا ھو اقرب للتقوی، یعنی انصاف کرو کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہاں تو خطاب پوری جماعت سے ہے۔ یہ حکم ہر مسلمان کو عدل کا علمبردار بننے کی ذمہ داری دے رہا ہے۔ یہ حکم ذمہ داری ضرور سونپتا ہے، بالکل، لیکن یہ اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ایک عادل رہنما کی ضرورت ہے، بلکہ دشمن سے بھی انصاف کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ یہ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں جو ذاتی پسند و ناپسند سے بالاتر ہو۔ یہ تو ایک معصوم اور الہی طور پر مقرر کردہ رہنما ہی کر سکتا ہے۔ یہ آیت دراصل اس ولی کی صفات بیان کر رہی ہے کہ وہ عدل کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔
عوام کا کام اس رہنما کی پیروی کرتے ہوئے عدل کے قیام میں اس کا ساتھ دینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت عوام کو بااختیار بنا رہی ہے، یہ ہر فرد کے ضمیر کو جگا رہی ہے کہ انصاف کا معیار ذاتی یا قبائلی وفاداریوں سے بلند ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ عدل کا قیام صرف ایک مخصوص رہنما پر منحصر ہے تو اس سے عام فرد کی اخلاقی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے۔ قرآن کا پیغام فرد اور معاشرہ دونوں کی اصلاح ہے۔ یہ ہر ایک کو قوامن بالقسط یعنی انصاف پر قائم رہنے والا بنانا چاہتا ہے۔ اور اسی انفرادی اصلاح کا ایک نمونہ ہمیں حابیل اور قابیل کے قصے میں ملتا ہے۔ جب قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو حابیل کا جواب تھا لَإِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ تقویٰ کی وہ بلندی ہے جو ایک الہی نظام کی پیروی سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی ایک واقعے سے قرآن نے یہ عظیم اصول اخذ کیا کہ ایک ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ اصول بلا شبہ عظیم ہے، لیکن حابیل کا عمل ایک ذاتی اخلاقی انتخاب تھا۔ اس کا تعلق کسی نظام کی پیروی سے نہیں بلکہ اس کے اپنے خوف خدا سے تھا۔ قرآن اس قصے کے ذریعے ہر فرد کو یہ سکھا رہا ہے کہ ظلم کا جواب ظلم سے دینا ضروری نہیں۔ یہ انفرادی ضمیر اور اخلاقیات کی تعمیر ہے۔ یہ اصول کہ ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسانی زندگی کی حرمت ہر نظام اور ہر قانون سے بالاتر ہے۔ یہ اصول کسی مخصوص رہبری کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہر انسان کی مشترکہ میراث ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ سورہ المائدہ عہد کی تکمیل کا راستہ دکھاتی ہے، اور میرے نزدیک یہ راستہ ایک مخصوص الہی رہبری کے عہد کو قبول کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی مثال، عدل کے قیام کا حکم اور آیت ولایت سب اسی ایک مرکزی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک متعین اور عادل رہنما کے بغیر امت اپنے اجتماعی عہد کو پورا نہیں کر سکتی۔ اور میری نظر میں سورہ المائدہ امت کو ایک اجتماعی منشور دیتی ہے۔ یہ ہر فرد اور پوری جماعت کو عدل، پاسداری عہد اور باہمی تعاون جیسے عالمگیر اصولوں پر قائم ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ رہبری کو صفات اور کردار سے جوڑتی ہے، نہ کہ صرف تعین سے۔ یہ ایک ایسی سوسائٹی کا نقشہ پیش کرتی ہے جو اپنے اخلاقی اصولوں پر اتنی مضبوطی سے قائم ہو کہ وہ ہر دور میں اپنی رہنمائی خود کر سکے۔ اب ظاہر ہے اس سورے کی تشریح کے یہ دونوں پہلو غور طلب ہیں اور اس کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔